مطلب ہے کھانا کھلا کے تو ہم بھیجانا. اوکے ہم آتے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے تھے ارتقاء کے حوالے سے. اب آپ نے ایک بات تو سمجھ لی ہے کہ یہ جو ارتقاء ہے یہ لمحات در لمحات ہوتا ہے. جمپ والا ارتقاء جو ہوتا ہے وہ حادثہ کہلاتا ہے. تو یہ بات آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی اللہ کریم کی, بہت ایگزامپلز ہیں. اور کئی دفعہ بوڑھا آدمی بھی بچوں والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 50 سال کا آدمی 60 سال کا 70 سال کا وہ بالکل بچگانا, اس کا ذہن ہی بچگانا رہتا ہے. میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو اس بیچارے کا بھی شعوری ارتقاء مکمل نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں, معاشی طور پہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اور جو معاشرتی قدریں ہیں ان کو ذرا اپر یا اپر لیول نصیب نہیں ہوتا, وہ لوئر لیول میں چلے جاتے. تو دونوں باتیں ہوتی ہیں. ارتقاء کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر جتنی ہے اس سے چلے 2 سال آگے چلے جائیں, 3 سال آگے چلے جائیں, لیکن اگر 30 سال آگے گئے تو حادثہ ہوگا. تو +-3 چل جاتا ہے, لیکن +-30 جو ہے وہ بیکار. وہ لگتا تو بہت خوشگوار ہے کہ کوئی آدمی ایک رات میں ارب پتی بن گیا, لیکن وہ ارب پتی نہیں ہے, وہ اس کی نسلوں پہ حادثہ پیدا ہو. اب اگلی ہم نشست اس پہ آتے ہیں, آگے کیجیے گا. اب دیکھیں ارتقاء کا جب لفظ کہا, ایولیوشن ہم نے لفظ یوز کیا, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی. ارتقاء فی الارض ہوتا ہے, زمین میں ہی ارتقاء ہے. شعور جب تک ہے قائم تب تک ارتقاء ہوگا, ایولیوشن ہوگا. اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ارتقاء کیا ہے تو وہاں ارتقاء نہیں ہے. فی الصدور کا مطلب ہے کائنات کا قلب. اللہ تعالیٰ آلریڈی بس جو ہیں ازل سے, یہ ہمارا ارتقاء ہے کہ ہم مہذب بن گئے, تعلیم یافتہ ہو گئے, ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننے کا طریقہ آ گیا, ٹیکنالوجی میں ہمیں دسترس حاصل ہو گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم نہ جانے اربوں خرب سال پہلے ہوگا کہ یہ جہاز بھی میں نے بنا کے ان کے ذہنوں میں ڈالنا ہے, وہ جہاز بنا لیں, خلائی جہاز بنا لیں گے. تو ارتقاء میں جب بھی آپ دیکھیں گے فی الصدور کائنات نہیں ہے, شعور ہے, مادی شعور. اللہ تعالیٰ جب لوح محفوظ پر کسی لڑکا یا لڑکی کو نازل فرماتے ہیں, نزول ہے, آگے ایک سلائیڈ آئے گی اس میں اور سمجھ لیجئے گا, وہ مکمل ہوتا ہے. وہ جب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بچے بازے ایب نارمل پیدا ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا, بعض کا کسی کا آنکھ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ کسی کا کان نہیں ہے, کہیں ہاتھ ہی نہیں ہوتے. وہاں نہیں ہے لوح محفوظ پر. وہ جو کیونکہ وہ سماوات کا حصہ ہے لوح محفوظ, تو ارتقاء فی الصدور میں مکمل لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے. ایک ایک ناخن اس کا مکمل ہے. قدرت نامکمل کوئی چیز پیدا نہیں کرتی, وہ اللہ تعالیٰ اپنی انسلٹ سمجھتا کہ میں انسان کو ڈیمیج حالت میں پیدا کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال, وہ خود خوبصورت ہے. تو اب کیسے آپ کہیں یہ کیا بات ہے, فلاں بچہ جو پیدا ہوا وہ نارمل ہو گیا. آپ جائیں ہاسپٹل بھرے پڑے ہوئے, یہ کیوں ہوا حادثہ؟ جب روح نازل ہوتی ہے تو ماں اور باپ جو اس کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. ابھی ہنا الماس نے ایک سلائیڈ بتائی تھی
کہ نسمہ ڈیمیج ہوتا ہے. کہا تھا ایکچولی ماں اور باپ کا کسی وجہ سے یا ان کے کوئی کارنامہ یا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ پیچھے سے کوئی آ رہا ہو ڈی این اے میں. اب میں ایک بات اور کہوں, یہ جو خدا نہ خواستہ کوئی قتل کر لے اور وہ اس کی سزا نہ پائے اور بڑا لالی پاپ بڑا مہذب بن کے دنیا سے رخصت ہو جائے, تو اس کی 7 اگلی نسلیں ڈیمیج ہوں. اب وہ کسی بھی طریقے سے ہوں گے, ضروری نہیں معذوری کی حالت میں ہوں, وہ کچھ نہ کچھ قدرت اس کا تماشا دکھا کے رکھے, عبرت کا نشان بنا کر رکھے گی. یہ قدرت کا نظام ہے, یہ قدرت کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے پیش کر دیا, لوح محفوظ اس فارمولے کے اوپر کام کرے گی. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان میں بلند ہے, وہ تو جس چیز میں چاہے تغیر پیدا کر سکے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب ماں یا باپ کا نسمہ ڈیمیج ہو, پارشلی یعنی جزوی طور پر یا مکمل طور پر, تو اس کے نتیجے میں اولاد ڈیمیج ہوتا ہے. تو وہ جب روح نازل ہوتی ہے تو اس نسمہ میں اس سپرم کے یا زائگوٹ کے نسمہ جب اس کو کوٹ کو پڑھ رہا ہوتا ہے روح کے, روح مکمل ہوتی ہے, زائگوٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب سپرم اور اووم ملاپ کر لیں تو اس کی پہلی حالت جو ہوتی ہے وہ زائگوٹ ہے, جو مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے. تو دونوں نسمہ ایک بن گئے نا اب تو اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیمیج آ گیا, خلا آ گیا, تو وہ روح پوری آئی لیکن وہ خلا میں جو چیز آنی چاہیے تھی وہاں ڈیڈ ہے. جیسے آپ یہ کہیں کہ یہ ریسپٹر اکٹھے ہونے چاہیے, یعنی دونوں برابر ہیں تو یہ اکٹھے ہوں گے یوں, لیکن اگر ایک یہ انگلی جڑ جائے لیکن یہ مکمل ہے یوں, تو آپ بتائیں یہ اب نارمل ہوگی نا سچویشن. نارمل تو یہ ہے, کسی طریقے سے ایگزامپل لے لیں, اگر یہ ڈیمیج ہے, یہ ڈیمیج ہے جسم اور روح آ رہی ہے, تو روح کو تو اس کا تکمیل ہی نہیں مل رہی, اس کے نتیجے میں حادثہ ہو جاتا ہے. حادثے کا مطلب ہے اب نارمل پیدائش. یہ ایک بڑا اہم راز ہے اور یہ اکرام نے انہیں اپنے سینے میں رکھا ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے, بڑے سے بڑے اولیاء اکرام کی کتابیں پڑھ لیجئے, آپ کو یہ بات وہاں نہیں نظر آئے گی. یہ قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کئی صدیوں کے بعد اس کو ڈسکلوز کیا. پہلا اس کا ڈسکلوز ہوا تھا ابن عربی کے وقت میں, محی الدین ابن عربی نے کیا تھا, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, اس کے علاوہ کسی ولی اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے, اب انہوں نے کہا اس وقت کا بھی ایک ایولیوشن تھا, تاریخ تھی جس میں ارتقا ہو رہا تھا, اور اب یہ ڈیمیج ارتقا ہے, تو لہٰذا اس چیز کو ڈسکلوز کر دو تاکہ کچھ لوگ عبرت تو پکڑیں. تو حادثے بھی اسی طرح ہوتے ہیں, اولاد آگے جا کے ڈیمیج بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے. میں اگر مثالیں دینے لگ جاؤں تو آپ کہیں گے کہ بڑا اندرا گاندھی کی مثال لے لے چلے, میں اب تو وہ اس کا نسمہ ڈیمیج تھا اور آپ بھی ڈیمیج پیدا ہوئی, اس کے اندر تخریب کے علاوہ کچھ تھا نہیں. اب میں پاکستانیوں کی ایگزامپل دوں گا تو آپ خفا ہو جائیں گے کہ جی یہ تو میرا ہیرو ہے, یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا فلانا ہے, تو لہذا میں پاکستانی ایگزامپل کو چھوڑ دیتا ہوں. شاہ ایران کو دیکھ لیں, اس کا بچہ جو ہے نا وہ قرضوں میں لاکھوں کروڑوں ڈالر قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, اور فرانس میں کبھی امریکہ کسی بہانے سے چلا جاتا ہے, چھٹتا پھر رہا ہے, پولیس کو مطلوب ہے کیونکہ قرض دار اس کے پیچھے پڑے ہیں. تو ذلت کی زندگی نہیں ہے. جب بندہ تھانہ کچہری میں چلے جائے تو یہ کوئی خوشگوار زندگی کہلاتی ہے. ہر وقت اس کے اوپر ایک خوف کے سائے. ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں. تو یہ بات بتانا ہے قدرت آپ کو پورا پورا بنا کر بھیج رہی ہے. ہم اپنی حرکتوں سے اپنے اندر ڈیمیج پیدا کرتے ہیں, اور یہ ڈیمیج یہاں سماوات میں تو نہیں ہوتا. سماوات میں لوح محفوظ بھی شامل ہے, جو سماوات میں عرش کے مقامات بھی شامل ہیں, وہ بہت بلندیاں ہیں. عرش علیحدہ ایک سما کا نظام. زمین البتہ مصیبت یہ ہے کہ یہاں تغیر ہے, ہر لمحہ دوسرے لمحے سے جدا ہوتا ہے.
پہلا لمحہ مرے گا تو اگلا لمحہ پیدا ہوگا، اگلا لمحہ مرے گا تو تیسرا. آج اگر ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن جب تک مرے گا نہیں اتوار پیدا نہیں ہوگا. آپ نے صبح ناشتہ کیا، اس کو، اس خوراک کو جب تک موت وارد نہیں ہوگی آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکتے. جو انڈائجیشن ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ ڈیلے ہو جاتی ہے اس کی فنائیت میں کہ کھانا ہضم نہیں ہوا، ڈیڈ عالم میں پڑا، آپ کہتے ہیں مجھے بھوک ہی نہیں ہے. وہ انفارمیشن ظاہر ہے یہ آگے بڑھے تو آپ کو بھوک لگنی شروع ہو. تو لہذا یہ تغیر ہے. زمین ہمیشہ جہاں ٹائم اینڈ اسپیس ہوگا وہ تغیر ہوگا. سماوات میں تغیر ہے، وہاں ہر چیز صدوری طور پر یعنی مکمل طور پر موجود. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.